السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کچھ عرصے پہلے میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے آفس کی طرف سے ایک پکنک ارینج ہوئی۔ کیونکہ سب دوست ہی جا رہے تھے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نائٹ اسٹے کے لیے ایک فارم ہاؤس جائیں گے۔ اگلے دن سب تیار ہو گئے اور رات 8 بجے نکلنے کا پلان بنا۔ فارم ہاؤس گڈاب سے تھوڑا سا آگے تھا اور ہم 3 گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں تھا جس میں 4 دوست موجود تھے۔ مجھے عادت ہے کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو میری گاڑی میں تلاوت چل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم فارم ہاؤس کے قریب پہنچنے والے تھے میری گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ مجھے تب یاد آیا کہ میں نے اپنا ٹریکر آف نہیں کیا تھا۔ جب ٹریکر آف ہوتا ہے نہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نہ ہی اس کی لائٹ کام کرتی ہے، مطلب کچھ بھی گاڑی کے اندر فنکشن نہیں ہوتا۔ رات کے تقریباً 10:30 سوا 10 بج رہے تھے اور ہم ایک پتلی سی سنسان سڑک پر اٹک گئے تھے۔ میں نے فوراً آگے والی گاڑیوں کو کال کیا کہ واپس آ کے ہمیں لے جائیں اور ٹریکر والے کو بھی فون کیا کہ بھائی ٹریکر آف کر دیں۔ میری گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرو۔ اس نے تلاوت شروع کی لیکن کچھ دیر بعد وہ اچانک چپ ہو گیا اور مجھے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو وہ جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے بنا کچھ کہے زور سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ اچانک جھاڑیوں سے 4 عجیب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ ان کی آنکھیں لال تھیں۔ اور ان کی لمبائی عام انسانوں سے زیادہ تھی۔ جیسے ہی حافظ صاحب نے تلاوت اور تیز کی، ان میں سے ایک نے بونٹ پہ ہاتھ رکھا اور منع کیا کہ تلاوت بند کر دو، مگر حافظ صاحب نے پڑھنا چھوڑا نہیں۔ وہ غصے میں دوسری طرف چلے گئے مگر پھر بھی ہمیں جھاڑیوں کی طرف سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ایک پرانی کالی ٹیکسی ہمارے پیچھے آ گئی۔ حافظ صاحب کی تلاوت اور تیز ہو گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک میرے والے شیشے پہ نوک ہوا۔ دیکھا تو ایک بزرگ ٹیکسی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا گاڑی ٹریکر کی وجہ سے بند ہو گئی ہے اور دوسری گاڑی آتی ہی ہوگی، مگر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ فکر مت کرو، میں یہاں ہوں جب تک تمہاری مدد نہیں ہو جاتی۔ حافظ صاحب سے کہا انہوں نے کہ آپ تلاوت جاری رکھیں، اور وہ اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گئے اور اپنی ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ انہوں نے آن کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری دوسری گاڑی آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ کے چلے گئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے کہ ٹریکر والے کا فون آیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ٹریکر آف کر دیا ہے، آپ جا کے گاڑی لے آئیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو گاڑی لینے چلتے ہیں، مگر سب نے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ویسے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں گاڑی کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے فارم ہاؤس کے چوکیدار سے بات کی اور اس کے ساتھ بائک پر واپس گاڑی لینے گیا۔ جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا کہ ٹیکسی والا اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کے پاس گیا اور کہا بھائی آپ اب تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مسکرایا اور کہا بیٹا میں تمہاری گاڑی کی حفاظت کر رہا تھا، اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو کوئی بھی گاڑی تمہاری گاڑی کو ٹکر مار سکتی تھی، کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے ان کو پیسے دینے چاہے مگر وہ ناراض ہو گئے اور یہ کہا کہ میں یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، اسٹارٹ کی، فارم ہاؤس کی طرف نکل گیا، لیکن جیسی بیک میرر میں دیکھا تو ٹیکسی کی ہیڈ لائٹ ایک دم بند ہو گئی اور اندھیرے میں وہ گاڑی ٹیکسی مجھے نظر نہیں آئی۔ فارم ہاؤس پہنچا تو چوکیدار نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتے؟ میں حیران ہو کے اس سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ تو وہ بولا
تو پھر آپ اپنی گاڑی کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا وہاں ٹیکسی ڈرائیور تھا نا، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ چوکیدار کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا اور اس نے کہا وہاں صرف آپ تھے اور کوئی بھی ٹیکسی نہیں تھی۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ کیا وہ ٹیکسی ڈرائیور اصل میں کوئی انسان تھا یا پھر ایک مددگار جو کسی اور دنیا سے تھا؟ یہ سوال آج بھی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔